السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے، اب تم دو نہاؤ پوتو پھلو۔ مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجا اور مہارانی کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھی؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوجتا۔ ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھیں تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ میاں نے ماجی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد یکے دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماجی کی عمر 25 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤن تکیہ لگا کر نیم دراز تھے۔ ماجی پائنتی پر بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یک وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھگوان، شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماجی نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت سے خیال امڑ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نبھا کیا ہے، اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماجی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاشت منہ میں لیے گاؤن تکیے پر سو رہے تھے۔ ماجی نے بہترا بلایا، ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماجی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی، بچہ رونا مت، تمہارے ابا جس آرام سے رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا، اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خامد کی یاد میں نہ روئی ہوگی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی؟ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیاباں میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماجی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمتیں گراں ہو گئی ہیں۔ ماجی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماجی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اور آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا تو مزید ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔